الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام قائم کردہ مرکز علم، جس کی آج چوتھی کلاس ہے، اور یہ مرکز علم انہی مراکز علم میں سے ایک ہے جن مراکز علم کے قیام کا حکم ہمیں ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا، اور فرمایا کہ پورے ملک کے اندر 25,000 سے زائد مراکز علم قائم کیے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے گھر میں یہ قائم ہے، اور ہفتہ وار بنیادوں پر یہ مرکز علم جاری و ساری ہے، جس کی آج چوتھی کلاس ہے۔ خواتین و حضرات، بچے اور تمام معززین اس محفل میں آج کی اس مرکز علم کی کلاس میں ہمیشہ کی طرح اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے موجود ہیں، اور آج کے اس مرکز علم کی کلاس میں ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل پاکستان کے لیے آج کی رات اور کل کا دن یہ ایک بہت زیادہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جو دن گزر گیا وہ اہل حرم کے لیے، اہل سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، حجاج کرام کے لیے اہمیت کا حامل تھا کہ تمام حجاج کرام یوم عرفہ میں جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ادا کر رہے تھے، اور 9 ذی الحجہ کل پاکستان میں ہوگی، اور یہ دن بہت زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی خاص اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل الایام الدنیا، پورے سال کے تمام دنوں میں افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ رکھنے کا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت پچھلے سال کے بھی گناہ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے، اور آنے والے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ اوقات اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، اور پھر بالخصوص یوم عرفہ میں اور پھر عید کے دن، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل اتنا اجر عطا نہیں کرتا کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد پر جانا بھی اتنا زیادہ یعنی فضیلت والا عمل نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو اس کا وہ نیک اور صالح عمل وہ جہاد پر جانے سے بھی زیادہ فضیلت اور افضلیت کا حامل ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جیسا کہ، اور یہ اس کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ کون سا نیک عمل کیا جائے، آقا علیہ السلام نے ان جنرل بات کی کہ کوئی بھی نیک عمل کر لیا جائے، جیسا کہ اس وقت ہم بھی ایک نیک عمل کر رہے ہیں، اور ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اب یہ ایک نیک عمل ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک عمل، یہ عام دنوں میں کوئی بندہ جہاد پہ چلا جائے تو وہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر ایک چھوٹا آپ ایک نیک عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی خاص کرم نوازی ہے، اس کی توفیق ہے کہ آج ہم چوتھی کلاس میں موجود ہیں، اور آج کے ہمارے اس لیکچر میں، آج کے اس ہمارے سیشن میں 3 باتیں ہوں گی، 3 مین ٹاپک ہوں گے۔ پہلا ہے التجوید، دوسرا ہے الفقہ، اور تیسرا ہے مواخات۔ یعنی پچھلے جو لیکچرز ہوئے ان میں یہاں تیسرے نمبر پر سیرت الرسول تھا، آج چینج ہے اور یہاں پر مواخات کا یہ ٹاپک یہاں پر شامل ہے۔ اب ہم سب سے پہلے التجوید کی طرف آتے ہیں۔ تو تجوید میں آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی مخرج کا بیان۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی تجوید ہوتی کیا ہے۔ میں ریکال کر رہا ہوں، ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ ہم وہیں سے آگے جڑ جائیں۔ ہم نے تجوید کا معنی اور مفہوم پڑھا، تجوید کے بارے میں ہم نے جانا کہ تجوید کیا ہوتی ہے اور اس کو جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات جانی تھی کہ مختلف حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں،
اور آج ہم تیسرا جو چوتھا لیکچر ہے، ویسے تجوید کے اعتبار سے تیسرا، اس میں آج ہم مخرج کا بیان، یعنی یہ بڑی خوبصورت ایک لائن کے اندر اس کتاب کے اندر ایک بڑی خاص بات سمجھائی گئی ہے۔ مثلا ہم نے پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو مختلف الفاظ ہم نے ادا کیے تھے۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، سا کا مخرج کیا ہے، جیم ہے، ہا ہے، یعنی تمام حروف تہجی کے ہم نے مخرج کو جانا تھا کہ ہمارے منہ کے کس حصے سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ یاد آ رہا ہے بچوں کو؟ ایسا کچھ پڑھا تھا ہم نے۔ اچھا اب بیٹے وہ جب ہم نے پڑھا اس کو جانا کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو یہاں ایک بڑا خاص کلیہ لکھا ہوا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں جی مخرج کسے کہتے ہیں۔ بولیے کیا پڑھنے لگے ہم؟ مخرج کسے کہتے ہیں، مخرج ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا جی کہ وہ جگہ، ادھر دیکھیے، ہمارے منہ کی وہ جگہ جہاں سے کوئی لفظ ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مثلا با، آپ میں سے کسی کو یاد ہے یا ویسے ذرا سوچ کے بتائیں کہ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے۔ شاباش، بہت اچھے بہت اچھے، شاباش۔ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ با کا مخرج کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ دونوں ہونٹ۔ اگر میں کہوں ہا، ہا کہاں، اس کا مخرج کیا ہے؟ تو حلق کا نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی آپ نے قاف، جو نقطوں والا قاف ہے، یہ کہاں سے ادا ہوا ہے؟ تو کہاں سے ادا ہوا؟ قاف جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تالو کی جانب، وہاں سے ادا ہوا۔ تو جو لفظ ہمارے منہ کے جس حصے سے ادا ہوتا ہے اس جگہ کو بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج۔ اچھا آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوا ہے خارج ہونا؟ ہاں، خارج، خارج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نکل جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی سے مخرج ہے، یعنی خارج لفظ سے مخرج بنا ہوا ہے۔ تو مخرج کا مطلب ہے کہ لفظ کی وہ جگہ جہاں سے کوئی لفظ ادا ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ کو باقی اگزامپل دیا۔ اچھا میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم دونوں ہونٹوں سے۔ تو اسی طریقے سے واو، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے۔ تو یعنی واو کا، میم کا، با کا، ان کا مخرج یعنی ادا ہونے کی جگہ وہ کیا ہیں؟ دو ہونٹ۔ اسی طریقے سے ہم نے الف سے لے کر یا تک تمام حروف کے مخارج پچھلی دفعہ پڑھے تھے۔ اچھا یہ اتنی سی بات کر کے کہ پہلے ہم نے تعریف کر لی کہ مخرج کسے کہتے ہیں، بتائیے ذرا کسی بھی لفظ کے نکلنے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج۔ اونچا بولیے۔ نہیں، پھر تعریف کیا ہے؟ کسی بھی لفظ کے، شاباش، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ کسی بھی لفظ کا اگر آپ نے مخرج جاننا ہو، آپ کو خود پتا نہ ہو کہ لام کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، نون کا مخرج کیا ہے، اگر آپ کو وہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پوری تفصیل پڑھی تھی، اگر وہ کسی کو یاد نہ رہے تو اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ یہاں پر بتایا ہے۔ انہوں نے کہا جی جس بھی لفظ کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہو کہ وہ فلاں حرف کہاں سے نکل رہا ہے، تو آپ اس حرف سے پہلے الف کے اوپر زبر لگا دیں۔ کیا؟ الف زبر آ، اسے ویسے حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں الف زبر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ نے میم کا مخرج معلوم کرنا تھا، میم کا مخرج معلوم کرنا تھا کہ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو ویسے تو ہمیں پتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پہلے الف زبر لگا دیں یعنی حمزہ لگا دیں تو یہ بن گیا ام۔ تو اب ام جب ہم نے بولا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کہاں سے ادا ہوا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوا ہے۔ اچھا آپ نے خا کا معلوم کرنا تھا، اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو آپ نے اس سے پہلے حمزہ لگا دینا ہے یعنی الف زبر آ، ٹھیک ہے، وہ لگا کے اب اخ، جب آپ نے اخ بولا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ گلے کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ نے مطلب لائک تا ہے، تا، ٹھیک ہے جی، تا لفظ ہے، اب اس کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے منہ کے کس حصے سے نکل رہا ہے، تو آپ اس سے پہلے کیا لگا دیں گے؟ ٹھیک ہے، الف زبر یعنی حمزہ لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ات۔ اب جب آپ نے ات بولا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ زبان کی نوک اور
اوپر والے دانتوں کے قریب تالو پر، جو تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو دانتوں کی اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ادا ات، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کا مخرج ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی اور لفظ ہم لے لیتے ہیں، لائک دوات، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس سے پہلے اگر ہم نے حمزہ لگایا تو کیا بن گیا؟ اد، ٹھیک ہے، تو یہ وہیں سے ہی ادا ہو رہا ہے جہاں سے، ٹھیک ہو گیا، شاباش، بہت اچھے، بہت۔ تو یہ یعنی آپ نے کسی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہے کہ وہ ہمارے منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، تو یہ بڑا سادہ سا کلیہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے الف زبر آ لگا دینا ہے، یا اسے ویسے جو عربی قواعد ہیں اس کے ذریعے الف زبر آ نہیں ہوتا بلکہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے تجوید کے لیکچر میں صرف اتنی ہی بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری بات ہے الفقہ کی، اور فقہ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے جی غسل کا۔ تو صاف ظاہر ہے غسل کرنا، اس سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ غسل، پہلے اس کی تعریف کی گئی، غسل کہتے کس کو ہیں؟ ویسے تو سمپل آپ کیا کہتے ہیں؟ نہانے کو غسل کہتے ہیں، چھوٹے بچے بتائیں نہانے کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعریف ہے اس کی پراپر وہ کیا ہے؟ شریعت میں غسل سے مراد ہے پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا، یعنی اور آسان کرتا ہوں، پاک پانی کو پورے جسم پر بہا دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسل۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ غسل کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو غسل ہے یہ کب فرض ہوتا ہے؟ تو جب بھی آپ کا جسم گندا ہو جائے۔ کیا؟ جب بھی آپ کا جسم، ویسے روزانہ نہا سکتے ہیں، اگر آپ کا جسم گندا نہیں ہے اور آپ کا جسم پاک ہے تو بالکل صاف ستھرا ہے، پھر بھی اگر آپ نہاتے ہیں تو یہ نہانا یہ مستحب ہے۔ ادھر دیکھیے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ مستحب بیٹے اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کا جسم گندا ہے پھر اگر آپ نہیں نہاتے تو یاد رکھ لیں کہ پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ کیا؟ آپ کو اگر آپ کا جسم گندا ہو جائے تو آپ نے پھر ہر صورت نہانا ہے، غسل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی غسل کرتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے۔ اب بیٹے دیکھو یہ نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بڑے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب اس بات کو سمجھیں۔ ہم عموماً جاتے ہیں اور جا کے کوئی 5-7 بالٹی پانی کی، ویسے تو شاور لگے ہوئے ہیں اور شاور میں بس کھڑے ہو گئے اور گرمیوں میں پانی بہتا جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہا کے آ گئے تو ہم پاک ہو گئے۔ نہیں، اس طریقے پر اگر ہم نہائیاں کریں گے، کیا اس طریقے پر اگر ہم نہائیں گے، غسل کریں گے جو ابھی بتانے لگا ہوں، تو پھر ہمارا جسم پاک ہوگا، ادروائز ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام جب بھی غسل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ اونچا بولو، کیا دھوتے؟ اچھا اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ اچھا اس کے بعد مکمل وضو کرتے۔ بولو کیا کرتے؟ مکمل، یعنی پہلے ہاتھ دھوتے پھر پانی ڈالتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام پورا وضو کرتے۔ پھر وضو کر لینے کے بعد اب ہم نہاتے ہیں تو پہلے وضو نہیں کرتے، تو ہمیں پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اچھا وضو کر لیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام پھر پانی لیتے اور اسے سر پر ڈالتے، اور پھر انگلیوں کی مدد سے اپنے پورے بالوں کو اچھی طرح گیلا کرتے، دھوتے۔ اچھا جب سر انور پر پانی ڈال لیتے تو پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گئے اور بالکل سر میں ہر جگہ پانی پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ مزید سر میں پانی ڈالتے۔ یعنی پہلے سر میں ہی پانی ڈالنا ہے، پہلے آپ نے سارے سر کو گیلا کیا، صاف کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ پھر آپ نے سر میں ہی پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد پورے بدن میں پانی ڈالتے اور اینڈ پر پاؤں پہ پانی ڈالتے۔ تو اب یہ اضافی ہیں، یعنی یہ پریکٹس آپ نے پہلے کر لینی ہے، اس کے بعد آپ شیمپو لگائیں،
اس کے بعد آپ صابن لگائیں, اس کے بعد آپ باقی سارا کچھ کرتے رہیں, وہ آپ کا اضافی ہے. لیکن پہلے یہ والی پریکٹس ذرا بتائیے, پہلے کیا پریکٹس کرنی ہے ہم نے؟ پہلا پوائنٹ بولیے, ہاتھ دھونے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ وضو کرنا ہے, ٹھیک ہے, مکمل. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کو دھونا ہے پہلے. پھر اس کے بعد سر میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے. اور اس کے بعد اینڈ پر آپ نے کیا دھونے ہیں؟ اپنے پاؤں دھونے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پروسیس ہے پورا, یہ ہمارا غسل کہلاتا ہے. اچھا, اب یہاں پر درج بالا حدیث کی روشنی میں غسل کا سنت طریقہ کیا بنتا ہے؟ نمبر 1, جب بھی ہم نہائیں تو ہم نہانے سے پہلے غسل کی نیت کریں. بولیے کیا کریں؟ کہ میں آئی ایم جائنگ ٹو نہائنگ, ٹھیک ہے جی, ہم نہانے کے لیے جا رہے ہیں. تو پہلا یہ آپ نے کرنا ہے کہ جی میں غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ, اچھا غسل کیوں کرنے جا رہا ہوں؟ 2 ہی صورتوں میں غسل کرنا ہے. یا آپ کا جسم پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے, گندگی لگی ہوئی ہے جسم کو, تو آپ اس لیے جا رہے ہیں میرا جسم گندا ہے, میں پاک ہونے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, نمبر 1. اچھا, آپ کا جسم پاک ہے, جیسا کہ اب عید آنے والی ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہو, کوئی مٹی لگی ہوئی ہو, کوئی تو آپ کا جسم پاک ہے. اچھا, تو آپ جا رہے ہیں جی کہ میں نے آج نہانا ہے, تو اب آپ کا جسم تو پاک ہے, صاف ستھرا ہے. تو پھر جب آپ نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پھر نیت کر کے جائیں گے کہ میں اس لیے نہانے جا رہا ہوں, یا اس لیے نہانے جا رہی ہوں, غسل کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. بولو, نہانے کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے؟ کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا, آپ اس کے لیے چلے گئے. اچھا, اب یہاں پر جب آپ گئے, پہلا کام. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا, یہ دوسرا. تیسرا, اگر بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونا. پھر اسی طریقے سے واش روم یوز کرنا. آپ کا جسم پاک ہو یا نہ پاک ہو, آپ نے واش روم یوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے, جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 3 بار پھر آپ نے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے. پھر پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرنی ہے, جیسا کہ آپ نے سب سے پہلے پانی کہاں ڈالنا ہے؟ سر میں پانی ڈالنا. پھر اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف پانی ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے, اور پانی اتنا ڈالنا ہے کہ پورے جسم پر پانی پہنچ جائے. اور پھر آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اینڈ پر آپ نے کیا دھو لینے ہیں؟ اپنے پاؤں دھونے. تو بتائیے کوئی سمجھ آئی ہے بات کی؟ میں اگر اس کو سمرائز کروں تو ہم نے کیا پڑھا کہ غسل پر جانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ نیت, نمبر 1. نمبر 2 کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں پورا وضو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں واش روم یوز کرنا چاہیے. اگر ہمارے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے پہلے دھونا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے اگلا پوائنٹ یہ پڑھا کہ ہم پھر سر میں پانی ڈالیں گے, اور کتنی دفعہ ڈالیں گے؟ 3 مرتبہ. پھر ہم اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے, کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پھر ہم بائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے, کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور جب ہمارا سارا جسم دھل جائے گا تو اینڈ پر ہم اپنے کیا دھوئیں گے؟ پاؤں. یہ بیٹا بہت آسان سادہ انداز میں نے آپ کو یہ فقہ کی بات سمجھا دی کہ اس طریقے سے ہم غسل کریں گے. آخری بات جو آج کے لیکچر کی ہماری ہے وہ ہے بیٹا مواخات. یہ جو لفظ ہے مواخات, یہ مواخات لفظ بنا ہے اخوت سے. اونچا بولیے, کس سے بنا ہے؟ اخوت سے. سارے بچے بولیں کیا؟ اخوت سے. اچھا, میں یہ جو آخری پوائنٹ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ بچے آ جائیں اور وہ درود پاک ہمیں پہلے سنائیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہ اخوت کیا ہے, اور درود پاک بھی ہو جائے گا. آ جائیے سارے بچے, آ جائیں ہماری جو کلاس کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور وہ آ کے پہلے درود پاک پڑھیں گے. بلکہ ادھر آ کے کھڑے ہو کے پڑھیں, شاباش ہیں, کھڑے ہو جائیں, یہاں آ جائیں. اور یہ ہماری کلاس کے بچے ہیں جی, اور ان کی مائیں بھی ہیں, ان کے ابا حضور بھی ہیں, اور ان کے بہن بھائی بھی ہیں سارے, اور یہ مل کر ایک خوبصورت کلاس بنتی ہے ہماری. جی بیٹا بسم اللہ کریے, شاباش, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا لانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شاباش, بہت اچھا درود پاک سب بچوں نے پڑھا. اور یہ یقیناً یہ بچے ہماری اس کلاس کی بڑی خوبصورت رونق ہیں اور بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ یہ بچے ہر ہماری کلاس میں آتے ہیں. یقیناً آج یہ شرکت کرنے والے بچے کل کو ہماری جگہ پہ کھڑے ہوں گے, بلکہ ہماری کیا ہم سے بہت آگے جگہ پر انشاءاللہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے. آئیے آج کی ہماری کلاس کا آخری پوائنٹ, اور وہ آخری پوائنٹ ہے مواخات. بولیے کیا پوائنٹ ہے جی؟ مواخات. بڑی توجہ کے ساتھ آخری ہمارا پوائنٹ ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یقیناً شیخ محمد اس وقت اپنے نیند کے مراحل سے گزر رہے تھے اور وہ اوکے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. آخری ہمارا پوائنٹ ہے جی مواخات. اونچا بولیے کیا ٹاپک ہے؟ مواخات. مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ, یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا. بولو کیا بن کر رہنا؟ بھائی بھائی بن کر رہنا. یعنی یہ نہیں کہ جو آپ کا سگا بھائی ہے صرف وہی آپ کا بھائی نہیں ہے, بلکہ یا آپ کی جو سگی بہن ہے صرف وہی آپ کی بہن نہیں ہے, بلکہ تمام مسلمان وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. تو جو میل ہیں وہ میل آپس میں بھائی ہیں, اور جو فیمیل ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں بلکہ آپس میں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپس کا یہ رشتہ ہے بہن بھائی کا, اس رشتے کو بیٹے بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ مواخات. اچھا اب یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان تمام مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. اونچا بولیے تمام مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, وہ وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اس کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بیٹے ادھر دیکھو, بڑی سادہ سی بات ہے, بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھیں اور سنیں. آپ کو فار ایگزامپل ایک بیٹے بڑا خوبصورت مگر نان مسلم کوئی بچہ مل جائے, میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, بڑے بھی ڈیفینیٹلی اسی ایگزامپل کو سمجھ جائیں گے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ ہو اور ہو نان مسلم, لیکن اس کے برعکس ایک ہو کاڑا کلوٹا مگر مسلمان. آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ ان دونوں میں سے کھانا بیٹھ کر کھائیں, تو آپ کس کے ساتھ کھائیں گے؟ نان مسلم کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ؟ مسلمان. حالانکہ وہ خوبصورت بھی نہیں ہے, اس کے برعکس دوسرا خوبصورت بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, اچھا بھی ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ آپ کا دل اس کے ساتھ کھانے کو نہیں کر رہا. لیکن مسلمان چاہے جیسا بھی ہو مگر آپ کا دل اس کے ساتھ بیٹھنے کو, اس کے ساتھ کھانے پر راضی ہو جاتا ہے. کیوں راضی ہو جاتا ہے؟
کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ایک خاص محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے مسلمان کے دل میں پیدا کر دی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپس میں بھائی بھائی بننے کا جو رشتہ ہے اور یہ جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ بولو کس نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اونچا بولیے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، پھر ولا یخذلہ، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یعنی اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ادھر نہیں چلے جائیں گے، بلکہ ہم اس کی مدد کریں گے۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا يَحْقِرُهُ، اور وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ یعنی مسلمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور کیا نہیں کرتا؟ لا یظلمہ، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی وہ بندہ جو ظلم کرے، کسی کو ذلیل کرے، بے عزت کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اور مسلمان وہ ہوگا جو کسی کی بے عزتی نہ کرے۔ مسلمان وہ ہوگا جو کسی کو بے یار و مددگار تنہا نہ چھوڑے بلکہ اس کی مدد کرے۔ پھر آگے کیا کہا؟ التقویٰ ہاہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ برا کون ہوتا ہے؟ اچھا بچہ کون نہیں ہوتا؟ اچھا بندہ کون نہیں ہوتا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص برا ہے جو کیا کرتا ہے؟ کسی مسلمان کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے۔ کلاس میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کچھ بچے باقی کلاس فیلوز کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خود کو بڑا فیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سوسائٹی میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا فیل کرواتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ برا ہے جو دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، یعنی ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال حرام ہے، یعنی ہم کسی کی پیسے چوری نہیں کر سکتے۔ کیا ہم کسی کے پیسے چوری نہیں کر سکتے؟ اگر ہم کریں گے ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ اور عزت حرام ہے، یعنی ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اگر ہم کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو پوری حدیث ہے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر کیا کیا باتیں بتائی ہیں، یہ بڑی حدیث ایمان، یہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی بے عزتی نہیں کرتا، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کیا کرے؟ دوسرے مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے، اور عزت حرام ہے۔ عزت حرام کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عزت کرنی نہیں، یعنی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے کسی کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلی بیٹے حدیث پاک اور بڑی خوبصورت ہے، اور وہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کو تم اس طرح پاؤ گے کہ جیسے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ وہ سارے آپس میں ایک جسم کی طرح، جیسے ہمارا پورا جسم آپس میں جڑا ہوا ہے، اس طرح تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر ہمارے سر کو درد ہو تو کیا صرف ہمارا سر ہی تکلیف محسوس کرتا ہے یا پورا جسم محسوس کرتا ہے؟ بولیے، پورا جسم محسوس کر۔ اگر ہمارے پاؤں میں درد ہو جائے تو درد وہ صرف پاؤں فیل کرتا ہے یا پوری باڈی فیل کرتی ہے؟ پوری باڈی فیل کرتی۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی ایک مسلمان اگر پریشان ہوتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان پریشان ہو گئے. اس کو ایک شاعر نے بھی بڑا خوبصورت جملہ بولا, اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں. ٹھیک, کابل ہندوستان کا شہر, کہتے انہوں نے اخوت کی ڈیفینیشن کی. اخوت کس کو کہتے ہیں؟ تو اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ ہے کہ اخوت, یعنی اب دیکھیے کہاں کابل افغانستان اور کہاں ہندوستان, کہتے ہیں ادھر اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ادھر بے چین. وہ الگ بات ہے کہ اب اوورآل پوری امت مسلمہ کی حالت بڑی بگاڑ کا شکار ہے, اور فلسطین میں مسلمان ہمارے مر رہے ہیں, اور بلکہ مر گئے ہیں. رہے ہیں والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے, مر گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مسلم حکمران, بالخصوص مسلم حکمران صاحب ظاہر ہے, اور اس میں عوام کا رول یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا بھی نہیں, ان پر پریشر بھی نہیں ڈالا, ان پر کوئی وہ معاملہ بھی نہیں کیا کہ یہ کسی طریقے سے اپنی آواز کو اٹھائیں, اور 56 اسلامی ملک گونگے بہرے بن کر اور اندھے بن کر زندگی کو بسر کر رہے ہیں. بہرحال یہ وہ اخوت کا میسج تھا کہ یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تو وہ یقینی طور پر مسلمان ہے, اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ تو ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. آخری یہاں پر ایک ایکٹیویٹی ذکر کی گئی ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً نہیں چاہتے ہیں کہ اخوت کی فضا پیدا ہو, تو جتنے بھی کلاس کے ممبر ہیں وہ سارے پیسے جمع کریں گے اور کسی ایک غریب کو کھانا کھلائیں گے. انشاءاللہ ہم آج کی اس کلاس کے فوری بعد ہم اپنی کلیکشن کریں گے, کلیکشن کر کے کسی ایک غریب بندے کو اس کلاس والوں کی طرف سے کھانا ضرور کھلائیں گے. یہ ایکٹیویٹی ہے تاکہ آپس میں محبت پیار کا جذبہ پیدا کیا جا سکے. یہ آج ہم نے آج کی اس کلاس میں یہ 3 باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں, اور اس میں ہم نے تجوید کو پڑھا, اور یہ پڑھا کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے. آخری بات, کون سا لفظ کہاں سے ادا, مجھے بتا سکتا ہے کوئی کہ جی کیا طریقہ ہے اگر میں نے معلوم کرنا ہو کہ کسی لفظ کا مخرج کیا ہے, تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ شاباش, ہم اس کے شروع میں الف زبر آ یعنی حمزہ کا اضافہ کر دیں گے اور ساتھ وہ حرف ہوگا, تو ہمیں اس کا مخرج کا اندازہ ہو جائے گا. فقہ میں ہم نے پڑھا کہ غسل کیسے کرتے ہیں, یاد ہے؟ سب کلاس ممبر جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں کہ غسل کا طریقہ یاد ہو گیا. شاباش شاباش, آئندہ ہم اسی طریقے سے غسل کریں گے. اور تیسرا ہم نے مواخات پڑھا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ کسی پر ظلم, کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اور وہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتا. اور مسلمان کا مسلمان پر کیا حرام ہے؟ اس کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت. ٹھیک ہے, ہم بے عزتی نہیں کر سکتے کسی کی. تو یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی. اخوت, جذبہ اخوت پڑھا, فقہ اور تجوید, یہ آج کے لیکچر کا حصہ تھا. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. لیکن اختتام سے پہلے ایک مرتبہ پھر آ جائیے, درود پاک پڑھیے, کیونکہ مرکز علم اور درود پاک یعنی جو حلقہ درود ہے یہ دونوں مکس ہو گئے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں مکس ہی چلتے رہیں گے. اس وجہ سے درود پاک اس کا حصہ ہے, اور وہ ہم سب نے مل کر پڑھنا ہے. جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ بآواز بلند ان بچوں کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں گے. شاباش, ادھر ہی کھڑے ہو جائیے اور آ جائیے جی, چلیں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा साहसीन आया न आएगा साहसीन आया न आएगा उन्हें देखना हो जो ख्वाब में उन्हें देखना हो जो ख्वाब में तो दुरूद उन पे पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना दिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस्सलाम। बारी ताला हम सब का तेरा और तेरे महबूब का ज़िक्र करना, तेरे महबूब की तालीमात को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, बारी ताला आना बैठना, सारा टाइम एक एक लम्हा बारी ताला अपनी प्यारी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बारी ताला न सिर्फ हमारा बल्कि तमाम नाजरीन जो हमारी इस क्लास में हमेशा से हमारे साथ रहते हैं, बारी ताला उन सब नाजरीन की इस सारी हाज़री को भी अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमा। बारी ताला इस सारे कार खैर का सवाब आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बारगाह में हदियतन अक़ीदतन मोहब्बतन नजरानतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके पाक वसीला जलीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक जितने मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से चले गए, बारी ताला सब की रूहों को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। बारी ताला नाजरीन के जितने अज़ा वक़ारब दुनिया से चले गए, बारी ताला सब की कामिल बख्शिश फरमा। हाज़रीन के अज़ा वक़ारब बारी ताला जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, बारी ताला बिलखुसूस अभी हमारे दादा जान वो दुनिया से रुखसत हुए, बारी ताला हम उनकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। और तमाम अज़ा वक़ारब जो दुनिया से चले गए, बारी ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, इंसानियत की खैर फरमा। और बारी ताला ईद आ रही है, जिनको बारी ताला तूने कुर्बानी की तौफ़ीक दी उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, जिनको नहीं दी बारी ताला उन्हें तौफ़ीक अता फरमा। और बारी ताला जो ख्वाहिश रखते हैं कर नहीं सकते, बारी ताला तेरी जनाब में कोई कमी नहीं है, बारी ताला तो उन्हें कुर्बानी का अजर और सवाब अता फरमा। बारी ताला ये आखिरी लम्हात हैं इन अफ़ज़लुल अय्याम दुनिया के, बारी ताला इन लम्हात में हमें तुझे बनाने और तेरी रज़ा के मुताबिक अपनी इन अय्याम को इन लम्हात को गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। और बारी ताला ये जो तूने तौफ़ीक दी और आज हम चौथा लेक्चर अपना मुकम्मल कर पाए, बारी ताला ये पूरा सिलसिला उम्र भर बारी ताला हमारी ज़िंदगियों में इसको जारी व सारी फरमा, बारी ताला उम्र भर इसको जारी व सारी फरमा। ये खालिसतन तेरी रज़ा और तेरे महबूब की रज़ा के लिए बारी ताला तो इसको खैर मुक़द्दर फरमा। बारी ताला इस घर पर अपना करम फजल रहमत और करम की बारिशें हमेशा की तरह जारी व सारी फरमा। हमारी ज़िंदगियों में सही मानों में इनकलाब पैदा फरमा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता फरमा, बावुज़ू रहने की तौफ़ीक अता फरमा। और बारी ताला हज बैतुल्लाह कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, बारी ताला एहराम में हैं, बारी ताला उन हुज्जाज कराम के सदक़े हम सब को भी अपनी पाक बारगाह में और अपने पाक महबूब के पाक रोज़ा अनवर की ज़ियारत की हम सब को तौफ़ीक अता फरमा। बारी ताला हम सब के हाल पे करम फरमा, परेशानियों का ख़ात्मा फरमा। जो मवाक़ात का टॉपिक हमने पढ़ा, तजवीद का टॉपिक पढ़ा और बारी ताला हमने फ़िक़्ह का टॉपिक पढ़ा, इसके मुताबिक हम सबको अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक अता फरमा। ली खमसतुन नुत्फ़े बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद।